بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعہ ناظر و تبس کے لوگوں نے سالار اوریزی کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن ان میں کچھ کٹر باطنی بھی تھے جن کے دلوں پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ وہ حسن بن صباح کے پیر و مرشد عبد الملک بن عطاش کا قتل برداشت نہ کر سکتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی علموت جا پہنچا اور حسن بن صباح کو جا اطلاع دی کہ پیر استاد عبد الملک بن عطاش قتل کر دیے گئے ہیں۔ حسن بن صباح پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ اس کے دل میں اپنے پیر استاد کا احترام تھا یا نہیں یہ الگ بات ہے۔ اس کے لیے اصل دھچکا یہ تھا کہ سلجوقیوں نے بھی اس کی طرح اہم شخصیتوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس آدمی نے جو حسن بن صباح کو اطلاع دینے گیا تھا تفصیل سے بتایا کہ کس طرح دو آدمی اور دو عورتیں وہاں آئی تھیں اور انہوں نے کیا افواہ پھیلائی اور وہ کس طرح عبد الملک کو لے گئے تھے، اور اگلی صبح عبد الملک کی لاش شہر کے ایک دروازے میں پڑی ملی تھی۔ حسن بن صباح یکلخت چونکا اور واہی تباہی بکنے لگا۔ اس کے مشیر اور دیگر درباری اٹھ کھڑے ہوئے اور تھر تھر کانپنے لگے۔ انہوں نے حسن بن صباح کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر صورتحال میں خندہ پیشانی سے بات کیا کرتا تھا اور تبسم اس کے ہونٹوں پر رہتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جن ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی تھی ان ہونٹوں سے جھاگ پھوٹنے لگی، اور وہ جب غصے سے بولتا تھا تو یہ جھاگ اڑ اڑ کر سننے والوں پر پڑتی تھی۔ وہ اپنے پیر استاد کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ یہ ممکن نہ تھا، اس لیے اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا تھا کہ اپنے فدائیوں کو سالار اوریزی یا سلطان محمد اور سنجر کو قتل کرنے کے لیے کہہ دیتا، لیکن اس کے لیے وقت اور موقع درکار تھا۔ غصے سے وہ پاگل ہوا جا رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ عبد الملک کی دونوں بیویاں اور دو بیٹیاں اور ان بیٹیوں کے ایک ایک دو دو بچے آئے ہیں۔ حسن بن صباح باہر کو دوڑ پڑا۔ اپنے پیر استاد کے ان پسماندگان کا استقبال وہ آگے جا کر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے استقبال یوں کیا کہ عبد الملک کی بوڑھی بیوی کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ اس کی دوسری بیوی ابھی جوانی کی عمر میں تھی۔ حسن بن صباح انہیں اپنے کمرے میں لے آیا۔ کیا سلجوقیوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ کیا آپ خود کسی طریقے سے وہاں سے نکل آئی ہیں؟ سلجوقی سالار اوریزی آیا تھا، بڑی بیوی نے جواب دیا۔ اس نے ہمیں بڑے اچھے لہجے میں کہا کہ یہاں رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہوگی، اور اگر علموت جانا چاہتی ہو تو اپنے محافظوں کے ساتھ علموت تک پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا ہمیں علموت پہنچا دیا جائے۔ مجھے زیادہ ڈر اس جوان بیٹی کا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے یہ جوان بیٹی کسی کو نظر آئی ہی نہیں، ورنہ ایسی جوان لڑکی کو کون معاف کرتا ہے۔ لیکن سالار اوریزی نے جیسا کہا تھا ویسا کر کے دکھا دیا۔ ہمیں محافظ دستہ دے کر رخصت کیا اور وہ دستہ ہمیں قلعہ علموت کے باہر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ حسن بن صباح نے حکم دیا کہ اسے ایک خاص قسم کی فدائی کی ضرورت ہے۔ اس نے بتایا کہ سالار اوریزی کو قتل کرنا ہے۔ اس کے آدمی اچھی طرح جانتے تھے کہ کون سے آدمی کو قتل کرنے کے لیے کس قسم کے فدائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ حسن بن صباح کا مطلب سمجھ گئے، پھر بھی حسن بن صباح نے انہیں مزید سمجھا دیا کہ سالار اوریزی بڑا ہی ہوشیار اور دانشمند آدمی ہے اور اس کی نظریں گہرائی تک چلی جاتی ہیں، اس لیے اس کے مطابق کوئی فدائی بھیجا جائے اور اس کا جوان سال ہونا ضروری ہے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ حسن بن صباح کو ہر بڑی شخصیت کے نفسانیات سے بھی واقفیت تھی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس کا جاسوسی کا نظام بڑا ہی کارگر تھا۔ اس میں عام قسم کے یا اوسط درجے کے آدمی نہیں تھے، بلکہ اونچی حیثیت کے لوگ بھی تھے اور خاص طور پر عقل مند بھی تھے۔ داستان کو پہلے تفصیل سے سنا چکا ہے کہ حسن بن صباح کی جنت میں فدائی پرورش پاتے تھے۔ ان کے دماغوں پر حشیش اور انتہائی خوبصورت لڑکیوں کا قبضہ ہوتا تھا۔ ان کی اپنی تو کوئی سوچ ہوتی ہی نہیں تھی۔ حسن بن صباح کی ایک جنت اور بھی تھی، اس کے متعلق تاریخوں میں کم ہی لکھا گیا ہے، لیکن دو وقائع نگاروں نے اس کی بھی تفصیلات لکھی ہیں، جو مختصراً یوں ہیں کہ کچھ نوجوانوں کو ایک خاص قسم کی بوٹی کا نشہ پلایا جاتا تھا اور انہیں ایسی جگہ رکھا جاتا تھا جہاں غالباً اسی بوٹی کا ہلکا ہلکا دھواں پھیلا رہتا تھا۔ اس نشے کا اور اس دھویں کا اثر یہ ہوتا تھا کہ وہ آدمی اگر کنکریاں کھا رہے ہوں تو یوں محسوس کرتا
جیسے مرغن کھا رہے ہوں۔ انہیں کھانے تو مرغن ہی دیے جاتے تھے، لیکن ان کے تصورات میں ایک جنت آباد کر دی جاتی تھی جس میں حوریں بھی ہوتی تھیں اور شراب بھی ہوتی تھی، لیکن وہ حقیقت میں نہ حوریں ہوتی تھیں نہ شراب۔ وہ آدمی اس تصور کو حقیقت سمجھتے تھے۔ تاریخ سے ایسے اشارے ملتے ہیں کہ اس خیالی جنت میں بہت ہی تھوڑے نوجوانوں کو رکھا جاتا تھا، کیونکہ باہر بھیجے جانے کی صورت میں ان کا نشہ اتر بھی سکتا تھا۔ اس میں سے اگر کسی کو علمود سے باہر جانا ہوتا تو ساتھ حشیش کا نشہ دیا جاتا تھا۔ حشیش ایسی چیز تھی جو دماغ کو حقیقی حالت میں آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد 26-27 سال عمر کا ایک خوبرو آدمی حسن بن صباح کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا۔ اس آدمی نے حسن بن صباح کے آگے سجدہ کیا۔ حسن بن صباح نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ سجدے سے اٹھا۔ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا چاہتے ہو؟ حسن بن صباح نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یا امام، اس آدمی نے جواب دیا، آپ کا حکم ہوگا تو ہمیشہ جنت میں رہنا چاہوں گا، اور آپ جہنم میں پھینکیں گے تو وہاں بھی میری زبان پر آپ کا ہی نام ہوگا۔ نہیں، جہنم میں نہیں پھینکوں گا، حسن بن صباح نے کہا۔ میں تمہیں اس جنت میں بھیج رہا ہوں جس میں تم ہمیشہ رہو گے اور ہمیشہ جوان رہو گے۔ اگر ہم آج کے جدید دور کی زبان میں بات کریں گے تو یہی کہیں گے کہ اس جوان آدمی اور اس جیسے دوسرے آدمیوں کی برین واشنگ ایسی خوبی سے کر دی گئی تھی کہ وہ حسن بن صباح کے اشارے پر جہنم میں جانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے۔ یورپ کے 2-3 نفسیات دانوں نے حسن بن صباح کی جنت کا نفسیاتی تجزیہ بھی کیا ہے، جو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ بڑا ہی خشک اور سائنسی موضوع ہے۔ حسن بن صباح کا اپنا ایک طریقہ اور انداز تھا جو ایسے نوجوانوں پر استعمال کرتا تھا۔ اس نے اس جوان سال آدمی کو بتایا کہ وہ وسم کوہ جائے گا اور وہاں اسے ایک سپہ سالار دکھایا جائے گا جس کا نام اوریزی ہے۔ اسے قتل کرنا ہے اور خود بھی قتل ہو جانا ہے۔ اگر وہ اس شخص کو قتل کر کے زندہ نکل سکتا ہے تو یہ اس کی اپنی قسمت ہے، وہ واپس یہاں آئے گا تو جنت میں رہے گا، اور اگر اپنے آپ کو مار لے گا یا کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا تو اس سے زیادہ خوبصورت جنت میں چلا جائے گا۔ حسن بن صباح کے فدائی کوئی اور دلیل تو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ان کے دماغوں پر حشیش اور عورت اور لذت پرستی سوار رہتی تھی۔ جان لینے اور جان دینے کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس جوان سال آدمی کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا کہ یہ کام کس طرح کرے گا، اور وہ اکیلا نہیں ہوگا۔ وہاں 2 آدمی اسے ملیں گے جو اسے اپنی پناہ میں رکھیں گے اور اوریزی کے قتل میں اس کی رہنمائی اور مدد کریں گے۔ حسن بن صباح نے ایسے انداز سے بات کی تھی جیسے اس نے اس جوان سال شخص پر بہت بڑی نوازش کی ہو کہ اسے اپنے حکم کی تعمیل کا موقع دیا گیا ہو۔ وسم کوہ ایک قلعہ بند شہر تھا جس کے متعلق پہلے تفصیل سے سنایا جا چکا ہے کہ یہ کس طرح اور کتنی مدت میں فتح کیا گیا تھا۔ اب اس کے اندر کے حالات بالکل نارمل تھے۔ عام خیال یہی تھا کہ اس قصبے میں اب کوئی باطنی نہیں رہا، لیکن یہ سوچنے والے حقیقت سے بے خبر تھے۔ وہاں چند ایک باطنی موجود تھے جو صرف باطنی ہی نہیں تھے بلکہ حسن بن صباح کے جاسوس اور تخریب کار بھی تھے۔ وہ اس معاشرے میں اس طرح گھل مل گئے تھے کہ ان پر ذرا سا بھی شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ وسم کوہ کی خبریں علمود پہنچاتے رہتے تھے۔ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی تخریبی کارروائی نہیں کی تھی، شاید انہیں کوئی ایسا مشن نہیں دیا گیا تھا۔ ان کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، 5-7 ہی ہوں گے۔ وسم کوہ میں 2 ادھیڑ عمر آدمی رہتے تھے۔ ان کے گھر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، دونوں بیوی بچوں والے تھے۔ ایک بڑھئی کا کام کرتا تھا اور دوسرا سبزیاں کاشت کر لوگوں کو بیچتا تھا۔ دونوں نے معاشرے میں اپنی باعزت جگہ بنا رکھی تھی اور لوگ انہیں عزت و احترام سے دیکھتے تھے۔ وہ بھی سب میں گھل مل کر رہتے تھے۔ وہ جو بڑھئی کا کام کرتا تھا اس کے گھر ایک جوان سال آدمی آیا جو اس کا مہمان سمجھا گیا، لیکن وہ وہیں رہنے لگا۔ بڑھئی نے اور اس سبزی فروش نے لوگوں کو بتایا کہ یہ بڑھئی کا بھیجا ہوا ہے، کہ یہ بڑھئی کا بھتیجا ہے، رے میں رہتا تھا اور اس کا باپ مر گیا ہے۔ اب یہ اپنے بڑھئی چچا کے ساتھ رہنے کے لیے یہاں آ گیا ہے اور اپنے چچا کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس کا نام عبید عربی تھا۔ عبید عربی خاموش طبع انسان تھا، لوگوں سے کم ہی ملتا اور بولتا تو بہت ہی کم تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی سی چھائی رہتی تھی۔ کوئی اسے سلام کرتا، ملتا تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی تھی، پھر فوراً ہی مسکراہٹ غائب ہو جاتی اور چہرے پر اداسی عود کر آتی تھی۔
اس کے انداز سے یوں لگتا تھا کہ وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی کی طرف نہ دیکھے اور کوئی اس کے ساتھ سلام دعا نہ لے۔ یہ وہی خوبرو جوان تھا جسے حسن بن صبح نے ذاتی طور پر وسم کو سالار اوریزی کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ وہ اس بڑھئی کا بھتیجا تھا یا نہیں، اس کا باپ مر گیا تھا یا نہیں، بہرحال یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ بڑھئی اور سبزیاں اگانے اور بیچنے والا اس کے پڑوسی باطنی تھے۔ وہ صرف باطنی نہیں تھے بلکہ تجربے کار جاسوس اور تخریب کار تھے۔ وسم کوہ سے قلعہ علمود تک خبریں پہنچاتے رہتے تھے۔ ان دونوں نے عبید عربی کو اپنی پناہ میں رکھا اور اس جوان سال اور خوبرو آدمی نے ان دونوں کی ہدایت اور رہنمائی سے سالار اوریزی کو قتل کرنا تھا۔ وسم کوہ میں ایک وسیع و عریض میدان تھا جسے گھوڑ دوڑ کا میدان کہا کرتے تھے۔ فوجی وہاں لڑائی کی مشق وغیرہ کیا کرتے تھے اور سوار گھوڑے دوڑاتے تھے۔ سالار اوریزی ہر روز کچھ دیر کے لیے وہاں جاتا اور گھوڑے پر سوار اس میدان میں گھوم پھر کر فوجیوں کو ٹریننگ کرتے دیکھا کرتا تھا اور پھر واپس آ جاتا تھا۔ ایک روز عبید عربی ان لوگوں میں کھڑا تھا جو فوج کا یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ سالار اوریزی ان لوگوں کے قریب سے گزرا تو عبید عربی اس کی طرف چل پڑا۔ ایک فوجی نے دوڑ کر اسے وہیں روک لیا اور پوچھا کہ وہ آگے کیوں آیا ہے۔ میں فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں، عبید عربی نے کہا۔ میں اس لیے سپہ سالار کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ نہیں بھائی، فوجی نے کہا، میں تمہیں وہ جگہ دکھا دوں گا جہاں فوج میں آدمی بھرتی کیے جاتے ہیں، تم وہاں چلے جانا اور تمہیں بھرتی کر لیا جائے گا۔ میں صرف بھرتی کے لیے سپہ سالار سے نہیں ملنا چاہتا، عبید عربی نے کہا۔ یہ سپہ سالار مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اس کا عقیدت مند ہوں۔ یہ بہادر سالار ہے اور پکا مسلمان ہے، میں اس کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتا ہوں اور اس کے ہاتھ چومنا بھی چاہتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، فوجی نے کہا، بڑا سخت حکم ہے کہ کوئی باہر کا آدمی سپہ سالار کے قریب نہ جائے، تمہیں بھی سپہ سالار سے ملنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ کیوں؟ عبید عربی نے پوچھا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، فوجی نے کہا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسن بن صبح کے فدائی یہاں کتنے ہی حاکموں کو قتل کر چکے ہیں؟ ان کا طریقہ قتل یہی ہے کہ عقیدت مند بن کر یا فریادی بن کر کسی حاکم کے قریب روتے دھوتے چلے جاتے ہیں اور خنجر نکال کر اس حاکم کو قتل کر دیتے ہیں، پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔ دراصل عبید عربی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سالار اوریزی کے قریب جایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اسے پتہ چل گیا کہ وہ یا کوئی اور اس سالار کے قریب نہیں جا سکتا۔ اسے اب کوئی اور طریقہ سوچنا تھا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ شافیہ قلعہ وسم کوہ کی دیوار پر اکیلی ہی ٹہل رہی تھی۔ وہ تو اس دنیا میں رہ ہی اکیلی گئی تھی۔ اسے ماں باپ یاد آ رہے تھے اور پھر اسے اپنا چچا ابو جندل بھی یاد آنے لگا۔ اس چچا کے مارے جانے کا اسے کوئی افسوس نہیں تھا، لیکن اس کے دل پر بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ وہ اپنے چچا ابو جندل کے ساتھ دور دراز کے ایک پہاڑی علاقے میں خزانے کی تلاش میں گئی تھی۔ شافیہ کو کسی خزانے کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ابو جندل شافیہ اور اس کی بہن کو بھی ساتھ لے گیا تھا کہ پیچھے ان کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ابو جندل جس طرح خزانے والے غار میں مارا گیا تھا اور جس طرح شافیہ وہاں سے نکلی اور جن مصائب میں الجھتی اور نکلتی واپس وسم کوہ پہنچی تھی، وہ داستان کو پہلے ہی تفصیل سے سنا چکا ہے۔ شافیہ قلعے کی دیوار پر چلتے چلتے رک گئی اور اس جنگل کی طرف دیکھنے لگی جس میں سے گزر کر وہ واپس آئی تھی۔ اس کے دل پر ہول سا طاری ہونے لگا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ وہ یقینی موت کے پیٹ میں سے نکل آئی تھی۔ وسم کوہ میں اس کا اپنا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں رہا تھا، لیکن وہ یہیں واپس آ گئی۔ وہ خوش قسمت تھی کہ اسے مزمل اور شمونا کی پناہ مل گئی تھی۔ ان دونوں نے اسے وہی پیار دیا جو اس کے ماں باپ اور پھر اس کا چچا ابو جندل اپنے ساتھ ہی لے کر اس دنیا سے اڑ گئے تھے۔ پھر وہ اللہ کا شکر اس لیے بھی ادا کرنے لگی کہ ابو جندل نہ صرف باطنی تھا بلکہ حسن بن صبح کا جاسوس اور تخریب کار تھا، لیکن شافیہ اس کے راستے سے ہٹ کر اللہ کی راہ پر آ گئی۔ اس راہ پر مزمل اور شمونا نے اور سالار اوریزی نے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ سورج افق تک پہنچ گیا تھا اور شفق بڑی ہی دلکش ہوتی جا رہی تھی۔ شافیہ اس شفق کے رنگ دیکھنے لگی۔ اسے اپنے پیچھے قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ سنائی دی۔ یہ چاپ بتا رہی تھی کہ کوئی خراما خرامان چلا آ رہا ہے۔ شافیہ نے پیچھے دیکھا۔ ایک خوبرو جوان آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا۔ شافیہ نے اسے دیکھا
اور پھر شفق کی طرف نظریں پھیر لیں، لیکن اچانک اس نے پھر پیچھے دیکھا۔ اسے اس جوان سال آدمی کا چہرہ کچھ مانوس سا لگا۔ اس نے اس چہرے کو اور غور سے دیکھا اور ذہن پر زور دے کر یاد کرنے لگی کہ یہ چہرہ اسے کہاں نظر آیا تھا۔ اسے اتنا یاد آیا کہ یہ چند دنوں، چند مہینوں یا چند سالوں پہلے کی بات نہیں، بلکہ بڑی ہی پرانی بات ہے کہ یہ چہرہ یا اس سے ملتا جلتا چہرہ ضرور دیکھا تھا۔ اس نے اس شخص سے نظریں ہٹا لیں اور وہ جوان سال شخص اسی رفتار سے چلتا آیا اور شافیہ کے قریب پہنچ گیا۔ شافیہ نے ایک بار پھر منہ اس کی طرف کر کے دیکھا۔ وہ آدمی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ چونک اٹھا ہے اور وہ شافیہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے درمیان بمشکل ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ وہ جوان آدمی شافیہ کی ہی عمر کا تھا۔ اس وقت شافیہ کی عمر 25-26 سال ہو گئی تھی۔ کیا تم مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ شافیہ نے بلا جھجک پوچھا اور جواب سنے بغیر کہا، کوشش کرو، ضرور کوشش کرو۔ مجھے بھی کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہم پہلے بھی کبھی ملے ہیں۔ اگر ملے نہیں تو ایک دوسرے کو دیکھا ضرور ہے، اور کچھ ایسے بھی لگتا ہے جیسے ہم نے صرف ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں بلکہ کسی جگہ ہم اکٹھے رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے برا نہیں جانا، اس شخص نے کہا۔ جو تم محسوس کر رہی ہو وہ میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ تم ناصر تو نہیں ہو؟ شافیہ نے پوچھا۔ خدا کی قسم تم ناصر ہو۔ اب یاد آیا، میری یادیں مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تم میرے بچپن کے ساتھی ہو۔ مجھے وہ کشادہ گلی یاد آ گئی ہے جہاں ہم کھیلا کرتے تھے، اور تم مجھ سے اور میں صرف تم سے کھیلا کرتی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ تم غلط نہیں کہہ رہی، اس شخص نے کہا۔ تمہیں میرا نام یاد نہیں رہا۔ شاید بچپن میں میرا نام ناصر ہی ہوگا، لیکن بعد میں میرا نام عبید عربی ہو گیا تھا۔ ہاں، تم میرے بچپن کی ساتھی ہو۔ اس کے بعد تم وہاں سے چلی گئی تھیں، اور پھر شاید تمہیں 1-2 مرتبہ دیکھا ہوگا، اور اس کے بعد میں کہاں کہاں پھرا اور مجھ پر کیا گزری، یہ لمبی کہانی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ہے۔ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ شافیہ نے پوچھا۔ نہیں شافیہ، عبید عربی نے کہا۔ لڑکیاں تو بہت ملیں، لیکن پیار والی کوئی نہ ملی۔ میں تمہیں دل کی بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے جسم نہیں چاہیے، وہ محبت چاہیے جو روح کے اندر سے پھوٹا کرتی ہے اور روح کے غنچوں کو بھی کھلا دیتی ہے۔ اس خوبرو جوان سال آدمی نے شافیہ کی روح کے مرجھائے ہوئے غنچے کو تر و تازہ کر کے کھلا دیا۔ اس کا ذہن ایک ہی اڑان میں ماضی کے اس دور میں پہنچ گیا جب وہ عبید عربی کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اسے گئی گزری باتیں یاد آنے لگیں۔ ان کا ساتھ بچپن تک ہی نہیں تھا، بلکہ بچپن سے نکل کر لڑکپن تک پہنچ گیا تھا۔ شافیہ کے ماں باپ ایک دوسرے کے بعد اسی عمر میں مر گئے تھے، اور اسے اور اس کی چھوٹی بہن کو ان کے چچا ابو جندل نے سنبھال لیا اور بڑے پیار سے پالا پوسا تھا۔ جب ماں مر گئی اور 2-4 مہینوں بعد اس کا باپ بھی مر گیا تو وہ عبید عربی کے ساتھ پہلے سے زیادہ کھیلنے لگی تھی، اور اب وہ کھیلتی کم تھی اور عبید کو اپنے پاس بٹھا کر باتیں زیادہ کرتی تھی۔ عبید اس کچی عمر میں بھی شافیہ کو تسلیاں اور دلاسے دیا کرتا تھا۔ نہیں نہیں، شافیہ نے عبید عربی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تمہارا نام ناصر تھا، عبید عربی نہیں۔ میں تمہیں ناصر ہی کہوں گی، میرے دل میں وہ ناصر زندہ ہو گیا ہے۔ شافیہ کے جذبات میں جو ہلچل بپا ہو گئی تھی، ویسے ہی عبید عربی کے جذبات میں پیدا ہوئی۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس شافیہ کے ساتھ اسے کتنا پیار تھا۔ اس کے بغیر وہ خوش رہتا ہی نہیں تھا، اپنے ہمجولیوں کے ساتھ تو کھیلتا ہی نہیں تھا۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب ماں باپ کی موت کے بعد شافیہ اس کے پاس بیٹھ کر رویا کرتی اور انہیں یاد کرتی تھی، تو عبید کس پیار سے اسے بہلایا کرتا تھا۔ شافیہ، عبید عربی نے کہا، تم اس عمر میں خوبصورت تو تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی آج ہو۔ عبید عربی نے یہ بات کچھ ایسے جذباتی لہجے میں اور خوشگوار انداز میں کی تھی کہ شافیہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اس بے ساختہ ہنسی نے اس کی ذات سے وہ سارا غبار اڑا دیا جو اسے کچھ دیر پہلے پریشان کیے ہوئے تھا۔ وہ محسوس کیا کرتی تھی جیسے اس کی ذات سے اور اس کے اندر سے دھواں اٹھتا رہتا ہے، جس سے اس کا دم گھٹ جاتا تھا۔ عبید عربی کی شگفتگی نے اس کی یہ ساری گھٹن ختم کر دی۔
सूरज गुरूब हो गया तो किले में कई जगहों पर मशलें जल उठी थीं। शाम गहरी हो गई थी। शाफिया को यह ख्याल आया ही नहीं कि शिमोना और मुजम्मिल उसके लिए परेशान होंगे। तुम्हारी शादी तो हो चुकी होगी, उबैद अरबी ने पूछा। नहीं, शाफिया ने जवाब दिया। शादी की बात सामने आती है तो यूं लगता है कि अपने आप को किसी के हाथ बेच रही हूं। शायद गुमगुश्ता प्यार की तलाश में हूं जो मिलना मुहाल नजर आता है। वो मिल गया है, उबैद अरबी ने कहा। हम दोनों को मिल गया है। किसके पास रहती हो? अपना कोई भी नहीं रहा, शाफिया ने जवाब दिया। अल्लाह के दो ऐसे बंदे मिल गए हैं जिनके दिलों में वही प्यार है जो मेरे माँ बाप के दिलों में हुआ करता था। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। तुम्हें यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, उबैद अरबी ने कहा। जिनके पास रह रही हो वो तुम्हारे खून के रिश्तेदार तो नहीं। ऐसा ना हो कि वो तुम पर कोई शक करें। तुम अपनी बताओ, शाफिया ने पूछा। तुम्हारा घर कहाँ है? पहले तो तुम्हें वसमकोह में कभी नहीं देखा। मेरे भी माँ बाप मर गए थे, उबैद अरबी ने जवाब दिया। तुम अस्फहान से अपने चचा के साथ हमेशा के लिए चली गई थीं, तो उसके थोड़े ही अरसे बाद मेरे माँ बाप भी मर गए थे। मैं कहीं और रहता था, लेकिन अब यहाँ रहने के लिए आ गया हूँ। यहाँ एक बढ़ई है, वो मेरा चाचा है। मैं अब उसी के साथ रहूँगा और उसने मुझे अपना काम सिखाना शुरू कर दिया है। आओ चलें। कल कहाँ और किस वक्त मिलोगी? जहाँ कहोगे, शाफिया ने बड़े ही जज्बाती लहजे में जवाब दिया। जिस वक्त कहोगे आ जाऊंगी। किले के बाहर आ सकोगी? उबैद अरबी ने पूछा और उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर बोला। किले के साथ ही सब्जियों का एक बाग है। वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ दरख्त बहुत ज़्यादा हैं और उन पर बेलें चढ़ी हुई हैं और वहाँ फूलदार पौधे भी हैं। वो बाग यहाँ हमारे एक पड़ोसी का है। वो सब्जियाँ उगाता और किले में बेचता है। फ़ौज को भी सब्जियाँ वही देता है। अगर कल किसी वक्त वहाँ आ सको तो मैं वहीं मिलूँगा। वो बाग के मालिक से डरने और झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं। वो हमारा पड़ोसी है और मेरे चचा का भाई बना हुआ है। हाँ, वो बाग, शाफिया ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। मैं 2-3 बार उस बाग में गई हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं वहाँ आ जाऊँगी। उन्होंने अगले रोज़ की मुलाकात का वक्त मुकर्रर कर लिया और फिर किले की दीवार से उतरकर अपने अपने घर चले गए। शाफिया तो उबैद अरबी की ज़ात में गुम हो गई थी। उसे तो जैसे एहसास ही ना रहा था कि शाम बहुत गहरी हो गई है और उसे अपने घर पहुंचना है। वो सोचने लगी कि मुजम्मिल और शिमोना उससे पूछेंगे कि वो कहाँ रही है तो वो क्या जवाब देगी। उसने कोई झूठ बोलना चाहा तो ज़मीर ने उसका साथ ना दिया। वो मुजम्मिल और शिमोना के आगे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। उन्होंने जो प्यार और जो एहतराम उसे दिया था उसकी कदर वो सिर्फ इस तरह कर सकती थी कि उनके साथ मुखलिस रहे और सदाकत का दामन ना छोड़े। वो घर में दाखिल हुई तो शिमोना उसके लिए खासी परेशान हो रही थी। मुजम्मिल ने उसे बताया कि वो उसकी तलाश में निकलने ही वाला था। दोनों ने उससे पूछा कि वो कहाँ चली गई थी। वो खाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे। बचपन का एक साथी मिल गया था, शाफिया ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा। उसके साथ किले की दीवार पर खड़ी बचपन को याद करती रही हूँ। कौन है वो? शिमोना ने पूछा। कुछ दिन हुए यहाँ आया है, शाफिया ने जवाब दिया। हम बचपन में इकट्ठे खेला करते थे। आज इस उम्र में मुलाकात हुई है और हम दोनों ने एक दूसरे को फ़ौरन पहचान लिया है। अगर तुम उसे अच्छी तरह जानती हो तो फिर कोई बात नहीं, मुजम्मिल ने कहा। अगर उसे इतना ही जानती हो कि बचपन में तुम्हारे साथ खेला करता था तो फिर मोहतात रहना। आजकल किसी का भरोसा नहीं। ना मिलो तो बेहतर है, शिमोना ने कहा। यह बात गलत है, मुजम्मिल ने कहा। उसे ज़रूर मिलो। अगर वो शहर में अभी अभी आया है तो उसे ज़रूर मिलो, लेकिन यूँ नहीं कि तुम्हें उससे बचपन में प्यार था, बल्कि इसलिए मिलो कि उसे गौर से देखो और ये जांच पड़ताल करने की कोशिश करो कि ये कोई गलत आदमी तो नहीं। वो हसन बिन सबा का भेजा हुआ फ़िदाई भी हो सकता है। हमने जिस तरह किला नाज़र व तबस लिया है उससे हसन बिन सबा बख्शेगा नहीं। हमने उसके पीरो मुर्शद को कत्ल कर दिया है। हसन बिन सबा इंतकाम लेगा और ज़रूर लेगा। हो सकता है वो सिपह सालार औरेजी को भी कत्ल करवा दे। ऐसा कोई अजनबी शहर में नज़र आए तो उसे हमेशा शक की नज़रों से देखो। मुजम्मिल आफंदी ने यह जो बात कही थी बिल्कुल ठीक कही थी।
سالار اوریزی نے جاسوسوں اور مخبروں کو بلا کر خاص ہدایات دی تھیں کہ قلعے میں کوئی اجنبی آئے تو اسے اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھے۔ شہر میں فدائیوں کی موجودگی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ سالار اوریزی نے ایک خاص ہدایت یہ دی تھی کہ تاجروں کا جب مال آتا ہے تو اسے ضرور دیکھیں۔ اگر مال اتارتے وقت اچھی طرح نہ دیکھ سکیں تو یہ دیکھیں کہ اس میں سے مختلف اشیاء کہاں کہاں جاتی ہے، وہاں جا کر دیکھیں۔ اوریزی نے بڑی عقل مندی کی بات کی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ جہاں فدائی ہوں گے وہاں حشیش ضرور ہوگی، حشیش باہر ہی سے آتی ہوگی۔ اس حشیش کے ذریعے فدائیوں کو پکڑا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے کسی شہر میں اور کسی قلعے میں ایسی جانچ پڑتال اور دیکھ بھال کا کسی کو کبھی خیال بھی نہ آیا تھا۔ اوریزی کو احساس تھا کہ عبد الملک بن عطاش کو مروا کر وہ خود بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اس پر قاتلانہ حملہ ہونا ہی تھا۔ شافیہ کی زبانی معلوم ہوا کہ اس خوبرو جوان سال آدمی کا اصل نام ناصر تھا اور وہ یہاں آ کر عبید عربی بن گیا تھا، لیکن شافیہ نے نام کی طرف توجہ دی ہی نہیں تھی۔ نام پر توجہ دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ عبید عربی نے کہا تھا کہ کبھی وہ ناصر ہوا کرتا تھا اور پھر اس کا نام عبید عربی رکھ دیا گیا تھا۔ شافیہ نے اس کی اس بات اور وضاحت کو سچ مان لیا تھا۔ شافیہ، شیمونا نے کھانے کے بعد شافیہ سے کہا، تم اب اپنے لیے کسی کو منتخب کر ہی لو۔ شیمونا نے شافیہ کو یہ مشورہ اس لیے دیا تھا کہ یہ لڑکی عالم شباب میں ہے اور غیر معمولی طور پر حسین بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیار کے دھوکے میں آ کر حسن بن صباح کی جنت میں ہی پہنچا دی جائے۔ میں عبید کو کسی دن گھر لاؤں گی، شافیہ نے کہا۔ آپ دونوں بھی اسے دیکھ لیں اور مجھے بتائیں کہ میرا انتخاب کیسا ہے۔ تمہارا انتخاب یقیناً اچھا ہوگا شافیہ، مزمل نے کہا، لیکن ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ عبید کتنا خوبرو ہے اور تمہیں کتنا چاہتا ہے، ہمیں تو اس کی اصلیت اور اس کا باطن دیکھنا ہے۔ ہم تمہیں کسی فریب کار کے چنگل میں تو نہیں جانے دیں گے۔ شافیہ نے وہ رات بے چینی سے کروٹیں بدلتے گزار دی۔ آنکھ لگتی تھی تو اسے خواب میں عبید عربی نظر آتا تھا، آنکھ کھل جاتی تو اسی کے تصور میں گم ہو جاتی۔ وہ محسوس کرنے لگی جیسے رات بڑی ہی لمبی ہو گئی ہو۔ آخر صبح طلوع ہوئی اور شافیہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملاقات کا وقت ابھی دور تھا۔ وقت گزارنے کے لیے وہ کام کاج میں مصروف ہو گئی اور ملاقات کا وقت قریب آ گیا۔ میں اسے ملنے جا رہی ہوں، شافیہ نے شیمونا سے کہا۔ میری اتنی فکر نہ کرنا، میں بچی تو نہیں ہوں۔ پھر بھی محتاط رہنا، شیمونا نے کہا۔ اسے اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھو اور اسے یہاں ضرور لانا۔ شافیہ گھر سے نکلی، پھر قلعے سے نکل گئی اور سبزیوں والے باغ میں جا پہنچی۔ عبید عربی اس کے انتظار میں وہاں پہلے سے موجود تھا۔ شافیہ کو دیکھ کر دوڑ آیا اور اس کا بازو پکڑ کر باغ کے اندر ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں درختوں پر چڑھی ہوئی بیلوں نے چھاتا سا بنا رکھا تھا۔ اس کے نیچے گھاس تھی اور تین اطراف بیلوں اور پودوں کی اوٹ تھی۔ تنہائی میں بیٹھنے کے لیے وہ جگہ موزوں تھی اور رومان پرور بھی تھی۔ دونوں وہاں جا بیٹھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں دنیا سے بے خبر ہو گئے۔ پہلے ایک فیصلہ کر لو، شافیہ نے عبید عربی سے کہا۔ میں تمہیں ناصر کہا کروں گی یا عبید؟ عبید بہتر ہے، عبید عربی نے جواب دیا۔ نام کو اتنی اہمیت کیوں دیتی ہو؟ اگر محبت ہے تو نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، محبت نہیں تو بڑے پیارے پیارے نام بھی بھدے اور بے معنی لگتے ہیں۔ اس روز انہوں نے بہت باتیں کی، پیار کی باتیں، گزرے ہوئے وقت کی باتیں، لیکن ایسی نہیں کہ دلوں پر اداسی اور ملال آ جاتا۔ شافیہ نے اسے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات یاد نہ کرو، نہ یاد دلاؤ جس میں تلخیاں ہو۔ وہ کہتی تھی کہ ہم آہیں بھریں گے، فریادیں کریں گے اور روئیں گے تو بھی ہمیں ماں باپ نہیں مل جائیں گے، نہ ان کا پیار ملے گا۔ پیار تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دینا ہے۔ وہ ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ محبت کی وارفتگی اور خود سپردگی ایسی جیسے یہ دو جسم ایک ہو جانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ شافیہ کہتی تھی کہ وجود تو محبت کا ہو، ہمارے اپنے کوئی وجود نہیں، اگر ہیں تو انہیں اس طرح پاک اور صاف رکھنا ہے کہ خیال ہی نہ آئے کہ جسم کو تسکین کی ضرورت ہے۔ عبید عربی نے اسے یقین دلایا کہ اس کی نظر جسم پر نہیں، وہ بار بار ایک تشنگی کا اظہار کرتا تھا۔ یہی وہ تشنگی تھی جس سے شافیہ مری جا رہی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت کے چشمے بن گئے۔ وہ یوں محسوس کرنے لگے
جیسے یہ چشمے سوکھ گئے تھے اور اچانک پھوٹ پڑے ہوں۔ دن آدھا گزر چلا تھا جب وہ کسی کی آواز پر اچانک بیدار ہو گئے اور گھروں کو جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں تمہیں کسی دن اپنے گھر لے چلوں گی، شافیہ نے کہا۔ میں تمہیں ان لوگوں سے ملواؤں گی جن کے پاس میں رہتی ہوں، انہیں تم میرے ماں باپ ہی سمجھو۔ شافیہ، عبید عربی نے کہا، ان کے پاس لے جانے سے پہلے مجھے خود سمجھ لو، میں کچھ نہیں چاہتا، میں پیار کا تشنا ہوں۔ وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔